إني رأيت البارحة عجبا ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويجثو مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز. میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. اس درود نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. تو درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو پل صراط سے پار کروا کر جنت میں لے گیا. الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنیں. صلی اللہ علیہ محمد. یہ مکمل درود ہے اور تقریباً 2 سیکنڈ لگتے ہیں. جو دن رات میں 100 مرتبہ 100 ٹائم درود پڑھے، حدیث میں ارشاد ہوا اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 2.5-3 منٹ لگتے 100 درود پڑھنے میں، مگر غفلت ہے کہ جاتی نہیں ہے، موبائل ہے کہ چھوڑتا نہیں. اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب کا مطلب ہے کہ محبوب پر درود بھیجو. تو جب یہ کہا جائے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھنا چاہیے. جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی وہ تمام چیزیں ہمارے درود پڑھنے پر گواہ ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جہنم میں لے جانے والے اعمال دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا اے کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سناؤ. تو حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے اعمال لے کر بھی آئیں تو قیامت کے حالات وہاں کے خوفناک معاملات دیکھ کر آپ انہیں حقیر جاننے لگے. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کیفیت طاری ہو. کچھ دیر کے لیے آپ نے سر جھکا لیا. جب افاقہ ہوا فرمایا اے کعب مزید سنائیں. عرض کی اے امیر المؤمنین اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی سے ابل کر بہہ جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر پھر ایک کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے سر اقدس جھکا لیا. کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہو تو کہا اے کعب اور سنائیں. عرض کی اے امیر المؤمنین قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گی کہ کوئی مقرر فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہیں ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے ربی نفسی نفسی یا رب آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا. حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید بتایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا
فرشتے نازل ہو کر صفیں بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ. جبریل امین علیہ السلام جہنم کو اس طرح لائیں گے کہ اس پر 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا. یعنی جہنم کو آج اڑیل جانور کو لگام کے ذریعے کھینچتے ہیں. جانور بہت طاقتور ہوتا ہے، بیل بھینس وغیرہ. جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ کھینچا جا رہا ہوگا. جہنم مخلوق سے 100 سال کے فاصلے پر پہنچے گی تو جہنم بھڑکے گی جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے. جب دوبارہ جہنم کی بھڑک پیدا ہوگی، ہر مقرر فرشتہ یعنی وہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا قرب رکھتے ہیں اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. جہنم تیسری مرتبہ بھڑکے گی، لوگوں کے دل گلے تک آ جائیں گے، عقلیں گھبرا جائیں گی. یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جن کا مقام و مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبیوں میں افضل و اعلی ہے، عرض کریں گے یا اللہ میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جو نبیوں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، عرض کریں گے یا اللہ میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو نے مجھے جو عزت دی اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم کے لیے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیامت کے روز کیسا منظر ہوگا کہ سب مقربین اور انبیاء سوائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نفسی نفسی پکار رہے ہوں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ اکبر. بروز قیامت ہو ایسی عنایت، رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی. جلا دے نہ نارے جہنم کرم ہو، پیش بادشاہ امم یا الہی. مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ نہ تواں پر کرم یا الہی. جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی. صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی. گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جبکہ اب 4000 سال کے راستے پر. اس وقت سورج کا چہرہ ہماری طرف نہیں ہے، پیٹھ ہے. قیامت کے روز سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا، دماغ کھول رہے ہوں گے، پسینہ بہہ رہا ہوگا. 70 گز زمین میں پسینہ جذب ہوگا اور اس کے بعد پسینہ چڑھے گا کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک. اور کافر کو تو اس کا پسینہ جگڑ لے گا جس میں کافر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نیک ہو یا بد ہو، ہر ایک کو بروز قیامت دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. چنانچہ 12-16 سورہ مریم آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
حكما مقضيا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز 15,000 سال کا سفر ہوگا۔ 15,000 سال میں ایک گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ جتنا سفر کرے اتنا پل صراط کا سفر ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے، 5,000 سال برابر اور 5,000 سال نیچے اترنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دوزخیوں کو جو بدنصیب جہنم میں جائیں گے مختلف عذابات دیے جائیں گے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے یعنی پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہیں، کہ ان کے منہ بھون دے گا، جلا دے گا، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 میں ارشاد ہوتا ہے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بیونتے گئے یعنی کاٹے گئے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں، اور ان کے لیے لوہے کے گرز کا مطلب ہے ہتھوڑے، ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جہنمیوں کے ساتھ کیسا عبرتناک سلوک ہوگا۔ یاد رکھیے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک ہے، اور دنیا کی آگ بھی کہاں برداشت ہوتی، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی گئی۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ، جہنم کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا، جہنم کی آگ سفید ہو گئی، پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، بھڑکایا گیا، تو جہنم کی آگ اب نری سیاہ ہے،
دنیا کی آگ جلتی تو روشنی ہوتی، جہنم کی آگ بھڑکے گی روشنی نہیں ہوگی۔ جبریل امی علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام سے قسم کھا کر عرض کی، اگر جہنم سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو سارے زمین والے جہنم کی گرمی سے مر جائیں۔ قسم کھا کر کہا، اگر جہنم کا کوئی دروغہ یعنی محافظ فرشتہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سارے اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ بقسم کہا، اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو یہ پہاڑ کانپنے لگے، انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ زمین کے نیچے تک دھنس جائیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ جو ہے رحمت کے 70 پانیوں سے دھو کر یہ دنیا میں لائی گئی ہے، یہ جہنم سے آئی، اور دنیا کی آگ اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے جہنم میں پھر دوبارہ نہ لے کر جانا۔ اللہ اکبر۔ جہنم تو آگ، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی، انسان جہنم میں جانے سے ڈرتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی گہرائی کتنی؟ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، سنن ترمذی شریف، اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکی جائے تو 70 سال تک اس کی تہ میں نہ پہنچے۔ جہنم میں لوہے کے ایسے بھاری ہتھوڑے جن سے جہنمیوں کو فرشتے مارے، وہ ہتھوڑے ایسے ہیں کہ انہیں اگر زمین پر دنیا میں رکھ دیا جائے سارے جنات اور سارے انسان اکٹھے ہو کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ کی پناہ۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی جہنمیوں کو وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہڑ زہریلا درخت یہ کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا برباد ہو جائے۔ جہنمی جب کھائیں گے ظاہر عذاب ہے، ٹل تو نہیں سکتا، بھاگ تو نہیں سکتے کہ میں نہیں کھاتا، ان کو کھلایا جائے گا تو گلے میں اٹک جائے گا۔ پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی یعنی بوائلنگ واٹر دیا جائے گا، منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر گر پڑے گی۔ یہ کھولتا ہوا پانی پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 364۔ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے جہنمی کا دماغ کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں، میں مجرم ہوں، جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی، ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ، لپٹ کر آگ کے شعلے لپٹتے ہوں گے بری باری، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری آگ ہوگی روشنی بالکل نہیں ہوگی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ وہاں کانوں میں، آنکھوں میں، دہن میں، پیٹ میں بھی
آگ، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، پہاڑ آگوں کے ہوں گے، وادیاں بھی آگ کی ہوں گی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، فرشتے ڈانٹتے ہوں گے، ہتھوڑے مارتے ہوں گے، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل ڈس رہے ہوں گے، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، غذا دوزخ کی تھوہڑ اور اوپر کھولتا پانی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی ہی چھائے گی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، جو تم چاہو گے تو ہوں گی میری سب مشکلیں آسان، جو تم چاہو گے تو ہوں گی میری سب مشکلیں آسان، وگرنہ نار میں جا کر پڑوں گا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں غلام اور ہے غلامی پر مجھے تو داد، کرم سے ساتھ جنت میں چلوں گا یا رسول اللہ۔ جہنم کی آگ کسی سے برداشت نہیں ہو سکے گی، طرح طرح کے عذابات، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیں جو دنیا میں خوف زدہ ہوگا میرا ایمان نہ برباد ہو جائے، اس سے گناہ نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، نظر میں میرا کیا بنے گا، قبر کی تنہائی میں میں کیا کروں گا، نکیرین میری قبر میں آئیں گے، جواب کیسے دوں گا، اگر قبر کی دیوار مل گئی میرا کیا بنے گا، قیامت کا 50,000 سالہ دن کیسے گزاروں گا، پل صراط سے کیسے گزروں گا۔ جو دنیا میں یہ سوچ سوچ کر غمزدہ ہے، پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے آخرت میں آسانی عطا فرمائے گا۔ رب کائنات کسی پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرے، دنیا میں پریشان ہے آخرت میں راحت پائے گا، دنیا میں موج مستیاں، نہ نماز کا فکر، نہ نماز کا خیال، نہ دین سیکھنے کی طرف توجہ، نہ قرآن پڑھنے کی طرف توجہ، نہ حج کی طرف توجہ۔ مجھ پر بحیثیت مسلمان کیا کیا چیزیں سیکھنا فرض ہے، توجہ بھی نہیں جاتا۔ اللہ کی پناہ، طرح طرح کے نشے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے اللہ رسول کی نافرمانی کے انداز، اولاد کو دین سکھانے کی طرف توجہ ہی نہیں، آخرت سے غفلت، جیسے مرنے والے مر گئے ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، استغفر اللہ، قیامت تو قائم ہوگی، مرنا تو ہے، ہر جان نے مرنا ہے، قیامت کے روز اٹھیں گے۔ قرآن کریم میں قیامت کے 100 سے زیادہ نام لکھے، قیامت کا دن اتنا عظیم دن ہے، مگر اس کی توجہ نہیں، ہمیں اپنا مستقبل، اپنا فیوچر برائٹ کرنا ہے، اللہ کے بندے قبر روشن نہیں کرنی، قیامت کے روز روشنی نہیں چاہیے، روشنی کا مقام جنت نہیں چاہیے، جہنم کے اندر عذابات طرح طرح کے، مگر روشنی نہیں ہوگی، اللہ کی پناہ۔ تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی کڑی، بے نمازی کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، اے ماں باپ کو ستانے والے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، اے سود خور کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، اے رشوت کا مال لینے والے دینے والے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، اے ماں باپ کے نافرمان کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، سوشل میڈیا پر اپنی نگاہوں
تو حرام سے پر کرنے والے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی۔ اے اللہ رسول کے نافرمان، اے شراب نوشی کرنے والے، اے چرس پینے والے، اے بھنگ پینے والے، اے غیر عورتوں سے تعلقات بنانے والے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی کڑی کڑی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب میں آپ کو وہ اعمال بتاتا ہوں جو جہنم سے بچانے والے۔ یاد رکھیے، ایمان والے اور اچھے اعمال والے جہنم سے بچائے جائیں۔ غیر مسلموں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ۔ بعض کو تعجب ہوتا ہے، ہمیشہ چلیے؟ جی ہاں، قرآن پاک کی کئی آیتیں، قرآن پاک کی 37 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ غیر مسلم کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ سورہ بینہ۔ جنہوں نے کفر کیا وہ کتابی ہیں یا مشرک ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، وہ مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔ کون؟ غیر مسلم۔ قرآن نے ایک جگہ کہا وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ جانور مالک کو پہچانتا تھا، یہ بدبخت اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پہچانتے، جس نے دیکھنا سننا اور چلنا پھرنا کر دیا ان کے لیے اس کو نہیں پہچانتے۔ تو غیر مسلم کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، وہ ایمان پر خاتمہ یاد اور ایمان کی سلامتی کے لیے اچھے اعمال، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنتوں کی پابندی، نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہر گناہ ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے، ہر نیکی جنت میں لے جانے والی، رب کو راضی کرنے والی، نبی کو راضی کرنے والی اور ایمان کی سلامتی کا باعث بننے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی،
ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے